بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے قارون کا انجام۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے جانا چاہتا ہے، تمہارے مالوں کو لے کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گنہونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اسی وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اے موسیٰ نبی علیہ السلام، مجھ کو قارون نے بہت زیادہ دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ قارون کا خزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔
محترم سامعین کرام، یہ قرآن پاک میں قارون کے خزانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے، اسی خیرخواہی اور والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجیے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں، محترم سامعین کرام، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ نے اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کے اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یہ قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 81 ہے آپ کے سامنے، پہلے 76، پھر 77، 76، 77 اور اب آیت نمبر 81 سورۃ القصص میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا قارون کا انجام کہ اس نے دولت کے نشے میں آ کر زکوٰۃ دینا تو درکنار، اس نے اللہ کے بہت ہی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے ایک عورت کو بہت بڑی دولت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس و ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر فرض کو لازم جاننے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء، اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کرے، اور ان کے مقبولان بارگاہ الہی کی بد دعا اور بارگاہ الہی کی جو دعا اور بد دعا سے ہو جایا کرتا ہے، تو وہ ممکن ہے کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت دے، کم دے یا زیادہ دے، ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور غرباء، فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔